جتنی مخلوقات ہیں سب مخلوق اس کی اس چیز کو سنیں گی، غیر الثقلین، لیکن انسان اور جنات اس کی آواز کو نہیں سن پائیں گے۔ اگر انسان اور جنات اس کی آواز کو سن لیتے اس وقت تو ساری دنیا کے نظام کو چھوڑ دیتے اور مسجدوں کے اندر اور قرآن پاک کو دن رات کو پڑھتے اور اسی میں اپنی ساری زندگی لگاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنایا ہے، انسانوں کو یہ آواز نہیں سنائی دے گی، جنات کو یہ آواز نہیں سنائی دے گی، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَيَسْمَعُ مَن يَلِيهَا، اس کے آس پاس ساری مخلوقات سنیں گی اور اس وقت پریشانی کا عالم ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کے حبیب دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے اذا كان وقف على قبر، جب کسی قبر پر کھڑے ہو جاتے تھے حضرت عثمان فبکا، تو رونا شروع کر دیتے تھے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ یہ داڑھی مبارک پوری تر ہو جاتی تھی، یہاں سے آنسو گرنے لگ جاتے تھے۔ اور فقیل لہ، حضرت عثمان سے کہا جاتا تھا تذکر النار والجہنم، تمہارے سامنے جہنم کا اور جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، فلا تبکی، تو آپ تو اس وقت روتے نہیں، وتبکی من ھذا، اس قبر کے منظر کو پیش کرنے کے وقت آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی سے یہ آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تو حضرت عثمان جواب دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اور قبر میں کیا ہوگا؟ فإن نجا منہ، جو انسان اس قبر کی منزل سے نجات پائے گا یعنی بچ جائے گا، فما بعدہ ایسر منہ، اس کے بعد ساری منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے بالمقابل جو بچے گا نہیں، فإن لم ينجح منہ، جو انسان اس قبر کے عذاب سے نہیں بچے گا، فما بعدہ اشد منہ، اس کے بعد ساری منازل اس کے لیے سخت ہوں گی، اگلی منزل بھی اس کے لیے پریشان کن ہوں گی، اور اتنا پریشان ہوگا اور اللہ کے سامنے دہائیاں کرے گا اور بلائے گا اور چیخے گا اور چلائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اکسو فیہا، جہنم کے اندر کتے کی طرح پڑا رہے، اس لیے کہ میری زمین میرا آسمان استعمال کیا تو نے، میری دی ہوئی آنکھیں تو نے استعمال کی ہے، میری ساری صلاحیت دی ہوئی تو نے استعمال کی، اور وہاں تجھے یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ نے تجھے کیوں بھیجا تھا؟ تجھے قرآن بتا رہا تھا مقصد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو تجھے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، میں نے تجھے چوری کرنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تجھے شراب نوشی کے لیے بھیجا تھا، میں نے تجھے دھوکہ دہی کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا، میں نے تجھے دنیا کے اندر فساد مچانے کے لیے بھیجا تھا۔ آج اکسو فیہا، اس جہنم کے اندر پڑا رہے، بات نہیں کرنا میرے ساتھ۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج اس کی زبان بند ہو جائے گی، اس کے ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، اس کے پاؤں گواہی دیں گے، یہاں تک قرآن پاک میں آیا کہ یہ زمین بولنا شروع کر دے گی، اور جس زمین کے ٹکڑے پر اس نے ایسے بدترین گناہ کیے ہیں وہ زمین بولے گی یہاں پر یہ ایسا گناہ کر رہا تھا۔ انسان بچ نہیں پائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا انسان سوچتا کیوں نہیں، اس کے ذہن میں اتنا پرفتن دور چل رہا ہے اس وقت، اور اتنا فتنے کا دور ہے، مسلمان کو اپنا ایمان سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ مسلمان کو اپنی کتاب کی حقیقت سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مسلمان کو اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے، دجال اس کو اپنی ڈگر پر چلا رہا ہے، اور کل یہ کہے گا، اور قرآن پاک کہہ رہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہی نہیں کہے گا، یہ نہ ماننے والے کافر بھی کہیں گے ربما یود الذین کفروا، بسا اوقات بار بار یہ لوگ افسوس کریں گے، تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم نے مسلمانوں کی طرح رب کائنات کو مان لیا ہوتا، آج یہ ایندھن کی طرح اس دہتی ہوئی آگ کے اندر نہیں جاتے۔ لیکن انسان کی سوچ ختم ہے، انسان کا ذہن ڈائیورٹ کر دیا گیا، انسان کے ذہن کو دنیا کی طرف لگا دیا گیا، انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں ہوں، مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے، میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں، ابھی حقیقت میں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ کے حبیب دوسری جگہ فرما رہے ہیں اذا کان الناس ماج الناس بعضهم فی بعض، جب محشر کا میدان قائم ہوگا کیا لوگ ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گے۔ اللہ کے حبیب سے پوچھا کیسے گھسیں گے؟ کہا کہ جب کہیں حادثہ پیش آ جاتا ہے اور جو انسان جس رخ پر ہوگا، ادھر کوئی دائیں طرف ہوگا ادھر ہی بھاگنا شروع کر دیتا، کوئی بائیں جانب ہوگا ادھر ہی بھاگنا شروع کر جاتا ہے، کوئی آگے ہوگا وہیں دوڑنا شروع کر دیتا، کوئی پیچھے ہوگا ادھر ہی جاتا ہے، جہاں
الناس بعضهم في بعض، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھس جائیں گے، دائیں والے بائیں کی طرف آئیں گے اور بائیں والے دائیں کی طرف جائیں گے، آگے والے پیچھے آئیں گے اور پیچھے والے آگے جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے۔ کہا گیا کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، محشر کا میدان یہ دنیا کا میدان نہیں، محشر کا میدان کیا ہوگا؟ سارے لوگوں کو برہنہ اٹھایا جائے گا، کسی کے بدن پر کوئی پوشاک نہیں ہوگا اور اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا اور وہ ختنہ کیے نہیں ہوگا۔ جیسے ماں کی پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس کے جسم پر لباس ہوتا ہے، نہ اس کا ختنہ کیے ہوئے ہوتا ہے اور نہ پاؤں کے اندر جوتا ہوتا ہے، اس حال میں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ گھس جائیں گے۔ اور حضرت عائشہ فوراً یہاں پر سوال کر رہی ہیں، یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے رسول کیا مرد اور عورت ننگے سارے اس میدان کے اندر محشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ عورتیں جوان جوان ہوں گی، یہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے ان کو شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے حبیب نے ایسا جواب دیا، انسان کا دل چور چور ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ کیا بات کر رہی ہو؟ کون سی بات کر رہی ہے؟ یہ دنیا کا میدان نہیں ہے، محشر کا میدان ہے، کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، اتنا کھولنا کی اور اتنا سختی کا وقت ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ملے گی؟ فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں چل رہا ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی ظالم یہ ہرگز نہ سوچے، فلا تحسبن اللہ غافلا، اللہ کو غافل مت سمجھو، سب کچھ معلوم ہے۔ پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ دین کیوں مل رہی ہے؟ ظلم بھی کر رہا ہے، اللہ اس کو دے رہا ہے، خوب کھلا رہا ہے، کیوں؟ انما لیؤخر لیوم اشخص فیہ الابصار، اس کو ایک دن تک اللہ تعالیٰ نے لے جانا ہے جس دن اس کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، جہاں کی طرف ہوگا وہیں دوڑ پڑے گا۔ یہ کیوں نہیں ہمیں یاد؟ یہ یاد اس لیے نہیں، ہمیں قرآن کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے دن رات سارا اپنی جسم کی ساری صلاحیتوں کو صرف کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے الذی ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں ساری طاقتیں لگا دیتے ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے تیر مارے، ہم نے دنیا میں یہ کیا وہ کیا، کچھ نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے کچھ نہیں کیا، یہ تو غرق ہو گئے، انہوں نے تو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو دیکھنا ہے کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ کل کو قیامت کا ہے، اللہ تعالیٰ نے کل کو جو تعبیر کیا، قیامت کو کل سے تعبیر کیا، جس طرح آج کے بعد کل آنا یقینی ہے، اسی طرح قیامت آنی یقینی ہے۔ کون تیاری کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ایک منظر یہ پیش کیا، اس کے بعد کیا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَيَأْتُونَ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، محشر کے میدان میں مسئلہ کیا ہوگا؟ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہے، سارے پریشان، یا شروع ہو جاتا ہے حساب ہی شروع نہیں ہو رہا ہے، سارے پریشان، انبیاء بھی پریشان۔ آدم علیہ السلام کے پاس ایک جماعت آئے گی محشر کے میدان کے، جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے اور جن کو وہ قائد مانیں گے، ان کو بھیجیں گے، جاؤ آدم کے پاس، ان سے کہو۔ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے اشفع الی ربک، اپنے رب کے سامنے سفارش کرو، شروع کر دے اس نظام کو، یہاں حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں لست لہا، میں طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ میں صرف اجازت طلب کروں۔ کہاں انسان گھوم رہا ہے؟ اللہ کے حبیب حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نمازات، کیا کیا دنیا کے اندر کیا مقام ان کو دیا۔ وہ کہتے ہیں لست لہا، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں اجازت طلب نہیں کر سکتا ہوں، یہ طاقت بھی میرے پاس نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا کر کہوں گا کہ حساب شروع کرو، چپ رہو اور میں آپ کو ایک جگہ بتاؤں گا وہاں چلے جاؤ۔ علیکم بھی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کے پاس جاؤ، کیوں؟ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَٰنِ، وہ رحمان کا دوست ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ فَيَأْتُونَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے لست لہا، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یہاں تو سب ختم ہو گئے، یہ محشر کا میدان ہے، یہاں تو اللہ کی عدالت ہے۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کس کی بادشاہت ہے؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ایک زبردست خدا کی حکومت ہے۔ انبیاء بھی کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اجازت بھی طلب نہیں کر سکتے۔ انسان کہاں جا رہا ہے؟ کچھ عقل میں ہی نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ محشر کا میدان جب سمجھ میں نہیں آئے گا، دنیا کے پیچھے لگا رہے گا، کہاں سمجھ میں آئے گا؟ کچھ قرآن کو بھی کھول کر دیکھتا، اس کے ترجمے کو بھی پڑھتا اور اس کی تفسیر کو بھی دیکھتا، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھتا، تب سمجھ میں آتا۔ جب
قرآن بہت سارے حافظ بن گئے، ان کو کیا مل رہا ہے؟ اور سوچ رہا ہے، یہی ذہن میں شیطان ڈال رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، دجالی فتنہ ہے۔ اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہیں گے علیکم بموسیٰ، موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، کیوں؟ فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ، وہ تو کلیم اللہ ہے، انہوں نے تو اللہ سے بات کی ہے، ان کے پاس جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں تو دوست ہوں، لیکن انہوں نے براہ راست بات کی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے لست لہا، میں نے بات تو کی ہے لیکن یہاں بات بھی نہیں کر سکتا ہوں، یہاں اجازت بھی طلب نہیں کر سکوں گا۔ وہ کہیں گے علیکم بعیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، فَإِنَّهُ روح اللہ وکلمۃ اللہ، وہ اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہے، اور اس کو کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس کا کوئی بات نہیں تھا، جاؤ وہ کچھ کر سکتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کے پاس، وہ کہیں گے لست لہا، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یہاں تو سب بے بس ہو چکے ہیں، اور وہ کہیں گے علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہو سکتا وہ کچھ کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے انا افعل هكذا، میں تو یہ کر سکتا ہوں، اجازت طلب کر سکتا ہوں، فاستاذن علی ربی، میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، فیؤذن لی، مجھے اجازت دی جائے گی، اور اس کے بعد کہا جائے گا یا محمد، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخروا ساجدا، میں سجدے میں فوراً گر جاؤں گا، جس وقت مجھے اجازت دی جائے گی، اور سارے انبیاء کے سردار سجدے میں گر رہے ہیں، رب کائنات کے سامنے گر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کل، ان سے کہہ دیجئے محمد عربی سے، کل آپ کہہ دو، اور کہنے کے بعد کیا ہے؟ تمہیں دے دیا جائے گا، سنی جائے گی، تسمعوا، تمہاری بات کو سنا جائے گا، وصل، اور مانگو تو عطا، تمہیں عطا کیا جائے گا، وشفع، اور سفارش کرو، تشفع، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کہیں گے انطلق، چلے جاؤ فاخرج من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، جس کے دل کے اندر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جاؤ محمد عربی، آپ اس کو نکال کر لاؤ، میں آپ کی بات کو سنوں گا، میں آپ کی سفارش کو سنوں گا۔ لیکن اچانک ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، اور یہ کوثر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوں گے، اور کہیں گے یا محمد ھذا هو الرجل، یہی وہ آدمی ہے، کون؟ جو دنیا کے اندر آپ کے طریقے کو چھوڑ کر، آپ کی سنتوں کو توڑ کر زندگی گزار رہا تھا، آج حوض کوثر میں جام کوثر پینے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب فرمائے سحقن سحقن من ذا الذی غیر بعدی دینی، دفع ہو جا، دین کے اندر تو نے اتنی تبدیلیاں کر دی، اور مجھے آج محشر کے میدان میں بھی ایک فرشتے سے تو تانا دلوا رہا ہے، دفع ہو جا، میرے حوض کے پاس نہیں آنا۔ اور اس کے بعد حوض کی کیفیت کو بیان کیا، حوضی مسیرت شہری، میرا حوض 1 مہینے کی مسافت تک لمبا ہوگا، زوایاہ سواء، اس کے کنارے برابر کے ہوں گے، اور اس کے بعد فرمایا وَمَاؤُهُ أَطْيَبُ مِنَ اللَّبَنِ، میرے حوض کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسری بات فرمائی وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اس کی خوشبو مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا وہ پانی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَقِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اس کے جام، اس کے پیالے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے ہیں۔ پر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میری امت کے لوگ ترتیب سے آ رہے ہوں گے، مَن يَشْرَبْ مِنْهَا وَاحِدًا، جو ایک مرتبہ جام کوثر پی لے گا، فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا، اب کبھی اس کو پیاس نہیں لگے۔ لیکن یہ کس کو ملے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، جو میری سنت کو فساد امت کے وقت پیدا کرے، زندہ کرے گا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، اے میری امت کے لوگوں یہ بات یاد رکھنا، ذہن میں اس کو بٹھا لینا، اذا اصبحت، جب صبح کرو گے، فلا تحدث نفسك بالمساء، شام والوں میں اپنا شمار مت کرنا، واذا امسيت، جب رات کو بیڈ روم میں جاؤ گے سونے کے لیے اور عیش و آرام کے ساتھ سنت کے خلاف سو گے، فلا تحدث نفسك بالصباح، صبح والوں میں اپنا شمار مت کرنا۔ کیوں؟ اس کا جواب دیا اللہ کے حبیب نے یا عبداللہ انک لا تدری ما اسمک غدا، اے اللہ کے بندے، اے میری امت کے انسان، تجھے پتہ نہیں ہے کہ رات کو تیری روح کو اللہ قبض کرے گا، صبح تیرا شمار زندوں میں ہوگا یا مردوں میں ہوگا۔ یہ احساس دلایا موت، یہ یاد دلائی آخر، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، موت میں قبر کے اندر جانا ہے، اس موت کا مزہ ہر انسان نے چکھنا ہے۔ اگر قرآن ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اللہ کا دین ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسلام کی حقیقت ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پھر کب سمجھ میں آئے گی؟ قبر میں جا کر اللہ کے ابھی
فرماتے ہیں یہاں افسوس کرو گے، وہاں افسوس کرنے کا کیا فائدہ ملے گا؟ وہاں اپنے آپ کو مارو گے، پیٹو گے اور ان فرشتوں کے سامنے اور آرزویں پیش کرو گے۔ میں کہوں گا اکسوفیا، آپ دفاع ہو جاؤ، اندر رہو، باہر مت نکلو، اور اس وقت کہو گے میں نے پہلے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، یہ دنیا تمہیں دھوکے کی طرف لے جا رہی ہے۔ کہاں ڈوبے ہوئے ہو، کہاں گھوم رہے ہو؟ یہ انسان کو احساس قرآن پاک جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اس آسمان اور زمین کے بنانے والے سے غافل کون کر رہا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے پیدا کیا، اتنا شاندار بنایا اور تجھے اعتدال کا راستہ دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اگر چاہتا تجھے خنزیر کی شکل دیتا، اگر چاہتا تجھے کتا بنا دیتا، اور تو میری زمین پر اتنے بدترین گناہ کر رہا ہے، اگر میں چاہتا آسمان سے پتھروں کی بارش برساتا، لیکن اس سب کے باوجود تجھے میں زندگی گزارنے کی ساری طاقتیں دے رہا ہوں، ساری صلاحیتیں دے رہا ہوں، کھانا پینا دے رہا ہوں، رزق دے رہا ہوں، دن رات کمانے اور رہنے کا تجھے سارا سلیقہ دے رہا ہوں، اس کے باوجود بھی ماں غرک بربک الکریم، کون تجھے مجھ سے دور کر رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ شیطان ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، اس کو انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ کیسے سمجھے گا؟ جب تک قرآن کو نہیں پڑھے گا نہیں سمجھ پائے گا، جب تک سیرت کو نہیں پڑھے گا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں گے کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ وقت مکمل ہو گیا، میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، اس قرآن کو چھوٹا مت سمجھو، یہ چھوٹا سا لگ رہا ہے آپ کو، اس میں ساری دنیا کا نظام ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے مٹھاس کا تب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک نہ خود اس کو پڑھے گا۔ دوسروں سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، وہ آئیں گے قرآن پڑھیں گے ہمارے گھر میں برکت ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ ڈونگ ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، میری امت پر یہ زمانہ آئے گا نام کے مسلمان رہیں گے اور رسم و رواج کے طور پر قرآن پاک کو پڑھائیں گے، خود نہیں پڑھیں گے۔ ارے تمہیں زبان نہیں دی ہے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس قرآن کی صلاحیت تمہیں پیدا کرنے کی اللہ نے طاقت نہیں دی، لیکن ہمیں سوچ میں نہیں آ رہا۔ میں بھی غافل ہوں، آپ بھی غافل ہیں، ساری دنیا غافل ہے، لیکن جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تب پتہ چلے گا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، موت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، موت کا وقت آنے سے پہلے تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔